بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا شکریہ۔ مجھے ایک صاحب نے ای میل کی ہے اور مجھ سے میرے ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ دبئی رہنے کے لیے بہتر ہے یا کینیڈا۔ اب انہوں نے دبئی کا سوال پوچھا ہے۔ بنیادی طور پر سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یو اے ای رہنے کے لیے بہتر ہے یا کینیڈا، کیونکہ دبئی ملک نہیں ہے، ایک ملک کا شہر ہے، ایک چھوٹی سی ریاست ہے، لیکن عام طور پر ہم بھی پاکستان میں لوگ یو اے ای کو دبئی کہہ دیتے ہیں۔ چلیں میں دبئی یا یو اے ای جو بھی ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے دبئی کے حوالے سے سوال ہے تو چلیں دبئی کے حوالے سے جواب دے دیتے ہیں کہ دونوں میں بہتر کون سی جگہ ہے۔ اب لیکن اسی کے ساتھ یہ چیز بھی لنکڈ ہے کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ بہت سے لوگ اس وقت یو اے ای یا دبئی سے کینیڈا منتقل ہو رہے ہیں، یعنی پی آر جسے ہم کہتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ شپ یا پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں کی حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں پہلے آپ کو دبئی کی اچھی باتیں بتاؤں گا اور جو زیادہ اچھی باتیں نہیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ دبئی کا موسم جو ہے وہ یقیناً گرم ترین ہے، دنیا کے گرم ترین علاقوں میں سے یا شہروں میں سے ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو وہاں پہ سردی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے صرف نومبر، دسمبر، جنوری 3 مہینے موسم خوشگوار ہوتا ہے، ٹھنڈ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ بھی حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ دبئی میں آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی کی اکانومی بڑی تگڑی اکانومی ہے، اور اماراتیوں کی اگر وہاں پر تعداد دیکھیں تو وہ جو غیر اماراتی ہیں جنہیں ہم ایکسپیٹس کہتے ہیں ان کی تعداد سے بہت کم ہے، تقریباً 14-15% ہے، باقی سارے جو ہیں وہ ایکسپیٹس ہیں، یعنی فارنرز ہیں وہاں پہ۔ تو آپ کو ورک پرمٹ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے۔ اور پھر میں کینیڈا کی طرف آؤں گا۔ کینیڈا میں ورک پرمٹ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ دبئی میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ رہائش مل جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اچھی نوکری ہے، اچھی جاب ہے، تنخواہ آپ کی اچھی ہے، تو آپ کو اسٹوڈیو اپارٹمنٹ، 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ، 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ، فلیٹ، یا بہت زیادہ اچھی تنخواہ ہے تو کوئی ولا وغیرہ آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کے ذریعے۔ میرا خیال ہے 1 دن کا پروسیس ہے، ڈی ایل ڈی کے ذریعے، دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آپ کو اپارٹمنٹ مل جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ دبئی میں جب آپ اپارٹمنٹ وغیرہ لے لیتے ہیں تو آپ کو وہ جو دعویٰ دبئی جس کو پتہ نہیں واٹر اینڈ جو بھی اتھارٹی ہے، الیکٹریسٹی دیوا یا دیوا واٹر اینڈ الیکٹریسٹی اتھارٹی، دبئی الیکٹریسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی، جو بھی وہ بل آپ کو دینے پڑتے ہیں، پانی کے، بجلی کے۔ اس کے علاوہ پارکنگ کا مسئلہ ہے، اکثر جگہوں پر آپ کو پارکنگ نہیں ملتی، بعض جگہوں پر پارکنگ فری ہے، بعض جگہ پر میونسپل جو ان کی اتھارٹی ہے یا کمیٹی ہے اس کے وہ فیس لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر جو ڈیولپمنٹ چارجز دینے پڑتے ہیں صفائی ستھرائی کی، وہ کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں آپ کو آسانی کے ساتھ کریڈٹ کارڈ مل جاتا ہے، اس پر آپ یہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے۔ عام طور پر 6000 درہم سے زیادہ جن لوگوں کی تنخواہ ہے ان کو کریڈٹ کارڈ مل جاتا ہے۔ دبئی میں آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ یا امپلائمنٹ ویزا ہے تو آسانی کے ساتھ، اور تنخواہ آپ کی اتنی ہے، رہائش آپ کی ہے، تو آپ کو فیملی ویزا بھی مل جاتا ہے۔ اب لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دبئی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سکولنگ ہے وہ مفت نہیں ہے، بچوں کی تعلیم مفت نہیں ہے۔ اگر آپ جس کمپنی میں ملازم ہیں وہ کمپنی آپ کو ہیلتھ انشورنس دیتی ہے تو آپ کی ہیلتھ انشورنس وہاں پر فری ہے۔ اس کے علاوہ دبئی میں آپ کتنا عرصہ بھی قیام کریں آپ کی کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے، سوشل سیکیورٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو ڈسیبلٹی
کی وہ ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں آپ کتنا بھی عرصہ کیوں نہ رہیں، آپ ساری زندگی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 3 نسلوں سے وہاں پر مقیم ہیں، ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی، وہی گرین ویزا اور سلور ویزا اور گولڈن ویزا اور یہ 10 سالہ 5 سالہ یہ ویزے آپ کو مل جاتے ہیں. ملازمت کے مواقع دبئی میں قدرے بہتر ہیں. اب کینیڈا کی بات کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ اب دبئی یا یو اے ای سے کینیڈا کیوں شفٹ ہو رہے ہیں. کینیڈا کے سوائے برٹش کولمبیا کا ایک علاقہ ہے وینکوور، ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، سوائے اس کے جو کہ ویسٹ کوسٹ کے ساتھ لگتا ہے، باقی کینیڈا جو ہے وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، شدید قسم کی برف باری ہوتی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ سال میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں. اب کسی حد تک موسم گرم ہوتا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ سال میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں، ایک وہاں پہ سردی اور دوسری بہار. گرمی کا وہاں پہ تصور نہیں ہے، یعنی 90% کینیڈا میں گرمی کا کوئی تصور نہیں. شدید ٹکا کے ٹھنڈ ہوتی ہے، -20 -30 میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، سڑکوں پر برف جمی ہوتی ہے، آئس جسے ہم کہتے ہیں، کور کہہ لیں، کورا کہہ لیں، جو بھی وہ. لیکن کینیڈا میں اب جس طرح میں نے پہلے بتایا، کینیڈا کا ورک پرمٹ آسانی سے نہیں ملتا، صرف پروفیشنل کو ملتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس کسی ملٹی نیشنل کا یا ملٹی نیشنل کا ہو دبئی یا یو اے ای میں، آپ اس ایکسپیرینس اور تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر، اور آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو آپ وہاں پر شفٹ ہو سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو آپ وہاں پر بزنس ویزے کے ذریعے شفٹ ہو سکتے ہیں. دبئی میں آپ کو نہیں ملتی اپنا کیا کہتے ہیں سیاسی پناہ نہیں ملتی، کینیڈا میں مل سکتی ہے. اگر آپ کا کیس جنون ہو، وہاں پر چلے جائیں تو آپ کو فوری طور پر سیاسی پناہ مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ الاؤنس ملتا ہے. اب آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بچے چھوٹے ہیں، آپ وہاں پر کینیڈا میں شفٹ ہو گئے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر گھر نہیں ملتا، اپارٹمنٹ نہیں ملتا، یہاں تک کہ لوگوں کی بیسمنٹ میں جگہ آپ کو نہیں ملتی، اس پہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. آپ کو ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، کوئی گارنٹر ہو آپ کا جو وہاں کا ریزیڈنٹ ہو، اس کا کریڈٹ چیک کیا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بندہ کرایہ دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں قوانین ایسے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس کرایہ کے پیسے نہیں ہیں، تو کوئی آپ سے زبردستی لے نہیں سکتا. دبئی وغیرہ میں ایسا نہیں ہے. اب کینیڈا میں جب آپ جاتے ہیں تو کینیڈا میں سب سے پہلے تو آپ کو رہائش چاہیے ہوتی ہے. آپ کتنے دن کسی کے ہاں مہمان ٹھہریں گے تو رہائش آپ کے لیے لازمی ہے. اس کے بعد آپ یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے یہ یو پی ایس کی، لائٹ گئی ہوئی تھی تو ابھی آئی ہے تو یو پی ایس چارج ہو رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو وہاں پہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مہنگے ملتے ہیں، 1 بیڈ روم. اچھا، وہاں پہ یہ بھی پابندی ہے اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ ایک اپارٹمنٹ میں 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتے، اس کے لیے آپ کو 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ چاہیے. اگر آپ میاں بیوی ہیں تو اسٹوڈیو میں رہ سکتے ہیں، 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ریفرنس ہونا لازمی ہے، گارنٹر. اور بعض اوقات اس میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے اپروول ملنے کی. وہ کمپنیوں کے اپارٹمنٹس، کمپنی آپ کو اپروول دیتے ایون آپ کے پاس ریفرنس بھی ہو تو 1 مہینے سے زیادہ لگ جاتا ہے. دبئی میں 1 دن میں یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ دبئی میں آپ کی 6,000 درہم 5,000 درہم تنخواہ آپ کو کریڈٹ کارڈ مل جاتا ہے. کینیڈا میں ایسا نہیں ہے، وہاں آپ کو کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہ کیا کہ جناب آپ کی اچھی تنخواہ ہو، پھر آپ کی کریڈٹ ہسٹری ہو، آپ نے بل پے کیے ہوں، ان کو پتہ ہو کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے منتھلی انسٹالمنٹ دے سکتے ہیں، پھر آپ کو ملے گا. اچھی بات کیا ہے، جو ہی مختلف کینیڈا کے جو مختلف پروونسز ہیں ان کے مختلف قوانین ہیں، رولز ہیں، لاز ہیں. اچھی بات کیا ہے کینیڈا کی کہ جو ہی آپ جاتے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں آنٹیریو پروونس کی، جو کہ جس میں ٹورانٹو وغیرہ اور یہ اپنا کیوبیک وغیرہ، کیوبیک نہیں ساری، کیوبیک تو الگ پروونس ہے، ٹورانٹو ہے، اس میں آٹاوا ہے، یہ باقی جو ٹورانٹو کے ارد گرد جی ٹی اے اسے کہتے ہیں، گریٹر ٹورانٹو ایریا. تو جب میں کینیڈا گیا تھا تو پی آر پہ، تو اس وقت مجھے بھی ایک گارنٹر چاہیے تھا. میں نے بھی گارنٹی پر ایک فرنشڈ اپارٹمنٹ لیا، کسی بندے نے میری گارنٹی دی تھی، ایک دوست نے. خیر وہ الگ بات ہے. اب جب آپ وہاں پہ یہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے جو، میں انٹیریو پروونس کی بات کر رہا تھا، تو وہ ایک بچے، آپ کے 3 بچے ہیں تو وہ منتھلی آپ کو بچوں کا ایک الاؤنس دیتے ہیں. $250-300 ہے. اب کسی زمانے میں آئی تھنک $250 یا $275 تھا، پتہ نہیں اب بڑھ گیا یا اتنا ہی ہے. بہرحال
آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ $200-250 آپ کو فی بچہ آپ کو ملے. وہاں پہ آپ جب بچے کو اسکول داخل کروانے کے لیے جائیں تو کچھ بھی نہیں مانگتے، اس کی ایج دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو اس کی ایج کے مطابق کلاس میں داخل کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل فری ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں اونٹاریو پروونس کی. اور اسکول میں کھانا تک دیا جاتا ہے، اور آپ کے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو حلال کھانا دیا جائے گا، آپ کو کوئی حرام چیز نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کی کینیڈا میں جو ہے جو ہی آپ ریزیڈنٹ اس پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہیلتھ کارڈ مل جاتا ہے، آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے. یاد رہے کہ آپ صرف ڈاکٹر کو اس پر دکھا سکتے ہیں، ڈاکٹر فیس نہیں لے گا، لیکن وہ جو دوائیاں لکھ کے دے گا اس کی فیس آپ کو ادا کرنا پڑے گی. سملرلی جب آپ کسی جگہ جاب آپ کو مل جاتی ہے تو جاب پہ اکثر آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، آپ کورڈ ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے، داخل ہونا پڑتا ہے تو اس کے اخراجات یا وہ سارا کچھ پھر آپ کی کمپنی ادا کرتی ہے. اب دبئی میں بچوں کی ایجوکیشن فری نہیں ہے، یہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن فری ہے. پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اب کینیڈا میں قرض حاصل کرنا جب آپ وہاں پہ سیٹل ہو جائیں تو اتنا مشکل نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو قرض ادا کیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے. بچوں کی تعلیم کے لیے انٹرسٹ فری، سود کے بغیر آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، یعنی جب آپ کالج میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ مل جاتا ہے. ہاں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یو اے ای یا دبئی میں انکم ٹیکس آپ سے نہیں لیا جاتا، ویٹ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لیا جاتا ہے. کھانے جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے 5%. کینیڈا میں وہ ٹیکس ضرور ہے، ویلیو ایڈڈ یا سیلز ٹیکس یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، لیکن وہاں پہ انکم ٹیکس بھی ہے، دبئی میں نہیں ہے. تو اب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، پھر ایک خاص عرصے کے بعد آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں فار سٹیزن شپ. آپ کو شریعت مل جاتی ہے، 3 سال کچھ دن ہیں وہ مکمل کرنے پڑتے ہیں. تو اگر آپ وہاں پر رہیں اتنا عرصہ تو پھر وہ اس کا ایک ایگزام ہوتا ہے، آپ جا کے پھر وہ آپ کوئین کی وفاداری کا حلف لیتے ہیں، پھر آپ کینیڈین سٹیزن ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ آپ کے پاس کینیڈین پاسپورٹ آ گیا تو وہی نوکری جو دبئی میں آپ پہلے $10,000 ماہانہ پہ کر رہے تھے، دبئی میں اسی کمپنی میں آپ آئیں گے کینیڈین پاسپورٹ پر تو آپ کو $30,000 تنخواہ دی جائے گی، مراعات دی جائیں گی، بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اخراجات دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، گھر دیا جائے گا، گاڑی کے پیسے دیے جائیں گے. گھر تو نہیں دیا جاتا، گھر کے ہاؤس الاؤنس دیا جاتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ جو کہ اس وقت مڈ کیریئر لیول پہ ہیں، مطلب مثال کے طور پر جن لوگوں کی عمر جو ہے وہ 30 اور 40 سال کے درمیان ہے، شادی شدہ ہیں، بچے چھوٹے ہیں، کچھ زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو وہ لوگ اب ان علاقوں میں یعنی کینیڈا وغیرہ میں شفٹ ہو رہے ہیں. آسٹریلیا میں بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل آسٹریلیا کا رجحان تھوڑا سا کم ہے، وہاں تھوڑے مسائل ہیں ویزا شیزا امیگریٹ ویزے کے. لیکن کینیڈا میں آپ کوئی رشتہ دار نہ ہو، خود اپلائی کریں، خود آپ کو 8-9 مہینے میں وہ وہاں کی پی آر شپ مل جاتی ہے. کچھ لوگ کنسلٹنٹس کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ہاں دبئی کا یہ ہے کہ اگر آپ انڈین ہیں، پاکستانی ہیں، افغانی ہیں، سری لنکا ایشین ہیں، اور 3 گھنٹے میں کراچی سے آپ 1.5 گھنٹے میں، اسلام آباد سے آپ 3-3.5 گھنٹے میں، پشاور بھی یہی ٹائم لگتا ہے، آپ 3-3.25 گھنٹے میں اپنے ملک آ جاتے ہیں. اسی وقت دن میں کوئی سینکڑوں کے قریب، سینکڑوں نہیں تو درجنوں فلائٹس آتی ہیں، کوئی ٹکٹ کا ایشو نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی میں آنا پڑتا ہے تو آپ 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد آپ کو فلائٹ مل جاتی ہے، اور مزید 3 گھنٹے لگائیں تو آپ یہاں آ جائیں گے. یعنی جتنا آپ اسلام آباد سے لاہور جانے میں وقت لگتا ہے اتنے وقت میں آپ پاکستان آ سکتے ہیں. انڈیا کا بھی یہی ہے، انڈیا کی بعض ڈیسٹینیشن 1-1.25 گھنٹے کی مسافت پہ ہیں. اب کینیڈا سے پھر جو سفر ہے، دبئی ایک ایسی جگہ پر ہے کہ آپ لندن جائیں تو 7 گھنٹے، آپ فرینکفرٹ جائیں تو 7.5 گھنٹے، یہ مطلب 7-8 گھنٹے کی مسافت. ہاں آپ ڈائریکٹ فلائٹ ہے، آپ ڈائریکٹ فلائٹ لیں تو آپ نیو یارک چلے جاتے ہیں، آپ ٹورانٹو چلے جاتے ہیں. بہت سے امریکی شہریوں کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس ہیں، 14-15 گھنٹے کی فلائٹ ہے. کینیڈا سے یہ نہیں ہے. کینیڈا سے آپ کو لندن بھی جانا ہے تو 8 گھنٹے 8.5 گھنٹے، وہاں سے پھر آگے پھر 8-8.5 گھنٹے. یعنی ڈائریکٹ فلائٹ بھی اگر پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ہے تو وہ 17-18 گھنٹے، 16-17 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو لیکن کینیڈا ہے، دبئی ہے. کینیڈا کے سامنے دبئی کچھ بھی نہیں ان نٹ شیل. لوگ ٹورزم کے لیے، پیسہ ہے آپ کے پاس، جیسے بھی کما کے رکھا ہوا ہے، پیسہ ہے
پھر دبئی از دا بیسٹ پلیس. اور ایک اور چیز، دبئی دنیا کے سیفسٹ ترین ممالک میں سے ایک ہے. ایک چیز میں وہ ہے ان کے دلوں میں، وہ ہے وہ ہم لوگوں کو کبھی نہیں اپنا سکتے. چاہے آپ کسی اماراتی لڑکی سے عورت سے شادی کر لیں، جو مرضی آپ کریں، وہ ہمیشہ آپ کو. کینیڈا میں یہ ایسا نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں بہت ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی ریشل ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے. ایک نوکری پہ وہ نہیں دیکھیں گے، قابلیت دیکھیں گے. پاکستانی میں ہے، انڈین میں ہے، وہ نہیں دیکھیں گے اس کی رنگت گوری ہے، براؤن ہے، کالا ہے، چٹا ہے. نو نو، وہاں پہ یہ چیز نہیں. کینیڈا کو آپ ایک یونائٹڈ نیشن سمجھے. ایک بات اور وہ یہ ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ملک ہے، بہت کم آبادی ہے، جتنا رقبہ ہے اس کے لیکن وہاں پہ جو ایکسپیرٹس ہیں، جو غیر ملکی ہیں، ان سے کینیڈین جو ریزیڈنٹ، جو اوریجنل کینیڈینز ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. اب ان میں ایبوریجنل بھی ہیں، چلیں وہ پھر اور چیز آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دبئی میں 4-5 سال ڈٹ کے لگائیں، مزدوری کریں، کمائی کریں، پروفیشنلی ساؤنڈ ہوں، ایکسپیرینس گین کریں. دین یو شوڈ گو ٹو کینیڈا. اف یو ڈو ناٹ ہیو any multinational experience, if you do not have proper qualification, if you do not have know-how, انگریزی نہیں بول سکتے، تو پھر نہ جائیں، پھر دبئی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، if you think you are fit enough, fit means physically and otherwise, qualification wise, تو پھر I think کینیڈا میں آپ ضرور جائیں. اور ایک اور چیز آخری، اب جس طرح دبئی میں مہنگائی ہو رہی ہے، اس طرح پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دبئی میں پیٹرول اتنا مہنگا ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ خود تیل پروڈیوس کرتے ہیں. کینیڈا میں مہنگا ہے، امریکہ کی نسبت کافی مہنگا ہے. ٹیکسی مہنگی ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں، رہائش مہنگی ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہے. لیکن اسی تناسب سے تنخواہیں بھی ہیں. پھر آپ کوالٹی آف لائف کو بھی انجوائے کرتے ہیں. بجلی، ہاں کینیڈا میں آپ کو ہیٹنگ، بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا، وہ انہی چارجز، اسی کرائے میں ہوتا ہے. اور کمپیریٹیولی سیف ہے، اٹس مچ سیفر دین امریکہ. ہوتی ہیں وارداتیں ادھر بھی ہوتی ہیں، لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی امریکہ کے بعض شہروں میں ہوتی ہیں. تو کینیڈا میں بھی اگر آپ سردی کو برداشت کر سکتے ہیں تو آئی تھنک کہ اٹ از اے بیٹر پروپوزیشن، بیٹر آپشن اف یو وانٹ ٹو موو ٹو کینیڈا ود یور فیملی، ود یور کڈس. اینڈ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ اگر آپ ادھر وزٹ ویزے پہ چلے جائیں گے اور وہاں نوکری ڈھونڈیں گے، ایسا نہیں ہونے والا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.